منافقین نبی کے زمانے میں ایسے منافقین تھے، اور اولاً تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ان کا نام بھی بتا دیا۔ ان کی باقاعدہ ایک لسٹ تھی۔ صحابہ کرام میں سے ایک بڑے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدار بنایا، اور منافقین کی وہ پوری لسٹ ان کے پاس موجود تھی۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلال والے صحابی، ان کی شان ہی نرالی تھی۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک منافق کا جنازہ پڑھانے بڑھے، ابھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول منافق کا جنازہ پڑھ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد حضرت عمر کا جذبہ، جو رب کی مخالفت کرے، جو اسلام کی دشمنی کرے، جو نبی کے ساتھ بغض رکھے، اس کے جنازے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر کا یہ جذبہ تھا، اور یہی وہ جذبہ ہے، یاد رکھیں۔ تبھی تو نبی نے فرمایا عمر وہ صحابی ہے جس گلی سے گزرتا اگر شیطان وہاں سے آ رہا ہو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے اس بندے کے سامنے سے گزرنا۔ یہ جلال والے صحابی ہیں، ایمان کی طاقت اور نور ان کے پاس تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی وہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ جو صحابی جن کے پاس منافقین کی لسٹ موجود ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا، چونکہ صحابہ کے ساتھ منافقین بھی دائیں بائیں ہوتے تھے، کسی کا انتقال ہوتا وہ دیتے یہ صحابی اس جنازے میں موجود ہے یا نہیں، اگر ہوتے تو سمجھ لیتے کہ یہ مسلمان ہے اس لیے کہ ان کے پاس لسٹ موجود ہے، یہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر نہ دکھائی دیتے تو حضرت عمر اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے، انہیں پتہ تھا وہ غائب ہے، اس کا مطلب یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ منافق کا جنازہ نہ پڑھائیے، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ممانعت نہیں کی تھی۔ یہاں پر بعض لوگ ایک کوتاہی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے منافق کا جنازہ پڑھا دیا، لہذا آج بھی کوئی اسلام دشمنی کرے اس کو گلے سے لگاؤ۔ اللہ کے بندو، تم اتنی بات تو دیکھتے ہو، اگلی بات بھی تو دیکھو۔ وہیں پر جہاں حضرت عمر نے اس موقع پر اعتراض کیا تھا، گویا نبی سے درخواست کی کہ جنازہ نہ پڑھائیں، اور ابھی اللہ کی طرف سے ممانعت نہیں تھی تو نبی نے پڑھا لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی تو دیکھو قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے حبیب آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور فسق اور فاجر ہونے کی حالت میں مر رہے ہیں، اب ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت؟ تو حضرت عمر کا فعل دیکھیے، پھر اللہ کا حکم دیکھیے، اور حضور نے اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اب ان منافقین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان دھوکے بازوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اعتقادی منافقین۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافق کی پہچان تھی، وحی آ کر کے بتا دیتی تھی یہ بندہ منافق ہے۔ آج کے دور میں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آج ہم کیسے پہچانے کہ کون منافق اور کون منافق نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں اس کے دو پیمانے ہیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی بندہ اسلام کا نام لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، اور اسی طرح دیگر اس طرح کی بنیادی جو چیزیں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جن کو قرآن اور حدیث نے صاف طور پہ بیان کر دیا، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں اور منسوس چیزیں ہیں۔ ان میں سے اگر کسی ساری چیزوں کا یا کسی ایک چیز کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے میں سارے قرآن کو مانتا ہوں لیکن فلاں آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس کو میں نہیں مانتا، تو یہ بندہ خدا کے حوالے ہو گیا، اسلام کا ایسے مسلمان کی ضرورت، یہ کافر ہو گیا۔ پورے قرآن کا انکار کرے تب بھی کافر، اور کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تب بھی کافر، اس لیے کہ قرآن پاک یقینی چیز ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اسلام کی جو بنیادی چیزیں بیان کی، قبر کے بارے میں اور آخرت کی ساری چیزیں، اگر کوئی بندہ کہے چونکہ میری عقل میں نہیں آتا اور آج کی سائنس اس کو نہیں سمجھ رہی ہے لہذا میں نہیں مانتا، تو اسلام کہتا ہے تم اپنی سائنس کو لے کر وہیں چلے جاؤ، ہمیں اس طرح کی نظریت، اسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں وہ لوگ جو اسلام کی بنیادی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، چاہے ساری کا یا کسی ایک چیز کا جو اسلام کی بنیادیات میں سے ہے، چاہے پھر 100 مرتبہ زبان سے کلمہ پڑھیں، تو یہ لوگ آج بھی منافق ہیں اور اعتقادی منافق ہیں، کفر پر مرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی پہچان آسان ہے، اگر آپ کے سامنے ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے،
کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن مرزا قادیانی پر لعنت بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں دل کو نرم رکھتا ہے، کیوں، کیا حرج ہے، یہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسجد میں آتے ہیں، تو سمجھ لو دال میں کالا، ایسے مسلمان اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اور کفر واضح ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، دو اور دو چار کی طرح بات کرو، یہ ایمان اور یہ کفر ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو کہو میں اسلام کے ختم نبوت کے عقیدے کو دل سے مانتا ہوں اور مرزائیت اور قادیانیت پر لعنت بھیجتا ہوں، سب کو جہنمی سمجھتا ہوں، اب تم ہمارے مسلمان بھائی ہو۔ لیکن اگر تم سب باتیں مان رہے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، لیکن یہاں پہ آ کے کہتے ہو، یا تو جھک جاتے ہو یا بات کو ٹلا دیتے ہو، اور یا قادیانیت کے حوالے سے کفر کی بات نہیں کرتے، تو سمجھو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس میں کوئی لچک نہیں اسلام کے اندر۔ یہ تو خیر دوسری قسم ہوئی۔ ایک تیسری شکل ہے منافقت کی جو بہت عام ہے، اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اسی لسٹ میں ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہے عملی منافق۔ اعتقاد کا منافق نہیں ہے، ایمان دل کی ساری چیزوں کو تسلیم کر رہا ہے، اسلام کی ساری چیزوں کو حق مانتا ہے، لیکن منافق ایک ہوتا ہے اعتقاد والا، عقیدے والا، عقیدہ اس کا درست ہے، لیکن ایک ہوتا ہے منافقین کا جو کردار تھا، منافقین کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو طرز عمل تھا، طرز حیات تھا، وہ سارا ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ منافقین کی تیسری فہرست ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ اے میری امت یاد رکھنا، جس شخص کے اندر چار چیزیں موجود ہوں وہ خالص اور پکا منافق ہے۔ تو فرمایا کہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو منافقین کے ہیں، اور یہ ہے عملی نفاق جس میں امت کی بے شمار اکثریت اور تعداد اس کے اندر شامل ہے۔ اب اس لیے درس قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم دیکھیں زندگی کا ایک بڑا حصہ تو چلا گیا، اب کچھ شامیں رہ گئی ہیں، کچھ صبح رہ گئی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کب تک ہے۔ ہم دیکھیں ہماری زندگی کس ڈگر پہ جا رہی ہے، ہماری زندگی کے اندر کون سی اچھائیاں اور کون سی برائیاں ہیں، بس اپنی برائیوں کو ہم نوٹ کرتے جائیں کہ یہ چیز میرے اندر ہے، اور فکر کریں کہ کس طرح میں اس سے پاک ہو جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کیا میرا انجام اچھا ہو جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے درس قرآن کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے اس نفاق کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا سن لو إِنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ، یہی فسادی ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بیان ہوئی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔